अस्सलाम वालेकुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرا سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سن سکیں۔ ویسے ہی آپ بتائیں مجھے ایشو ہے میرے ووکل کارڈ کا، بعض اوقات میری آواز نکل نہیں پاتی ہے صاحب، بہرحال میں کوشش کروں گا۔ یہ جو آج مجھے جو اکرم صاحب نے ذمہ داری دی ہے سورہ بقرہ کا رکن نمبر 11 کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے، تو میں نے اس کو اس طرح اسٹرکچر کیا ہے، بیسیکلی وہی فارمیٹ ہے جو آپ لوگ یوز کرتے ہیں کہ وہی اپنی تلاوت ہوگی، ظاہر ہے ترجمہ میں پیش کروں گا تقی عثمانی صاحب کا، تعارف رکوع کا زیادہ مختصراً، اور مختلف آیات کی تشریح۔ ان موضوعات میں بعد میں آؤں گا کہ کیا جو موضوعات میں شہ ماشاء اللہ، اور اس کے بعد یہ جو اینڈ میں خلاصہ جیسے ہوتا ہے سمری، اور پھر میری دانش میں حاصل گفتگو کیا ہے اور سوال جواب، یہ میرا فارمیٹ ہوگا، کوئی نیا بات نہیں، آپ لوگ اس سے عادی واقف ہیں۔ میں نے آج کے رکوع کو آپ کے لیے پیش کرنے کے لیے میں نے جو رہنمائی حاصل کی ہے، یہ مختلف تفاسیر ہیں، تدبر قرآن مولانا امین اصلاحی صاحب کا، حاکم معروف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب کا، تفہیم القرآن مولانا علامہ مدودی صاحب کا، تفسیر ابن کثیر کے ترجمہ مولانا دونگلی کا، سے کتب آسان قرآن مفتی محمد شفیع صاحب، حسن البیان صلاح الدین یوسف صاحب، تفسیر ماجدی علامہ عبادی صاحب کا، بیان القرآن مولانا اشرف تھانوی، انور القرآن عاشق صاحب کا، روح القرآن ڈاکٹر محمد اسلم صاحب کا، بصیرت القرآن مولانا محمد آصف قاسمی کا، سراج البیان مولانا محمد علی ندوی صاحب کا۔ ان سے میں نے رہنمائی لی ہے، اس لیے تو جو کچھ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں وہ ان کے حوالے سے ہے، اور ظاہر ہے جو کچھ انہوں نے کہا ہے نہ تو میں اس کو ڈیفینڈ کروں گا، نہ میں اس کو کیا کہتے ہیں کرٹیسائز کروں گا، میں اس کو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اور اگر کوئی چیز میری طرف سے ہوگی، جو میری رائے ہوگی، تو میں بتا دوں گا کہ یہ میری اپنی رائے۔ یہ تھا میرا سورس جو ہوگی ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں پہلے تلاوت کلام پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعَنَهُمُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا فَاشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَالَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةٌ مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ جَاءَ عُمُرُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تقی عثمانی صاحب کا میں ترجمہ دیتا ہوں. 76 sorry. 76 yeah. 86. Oh yes, thank you. Thank you. 86. جی ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے. ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دی اور روح القدس سے ان کی تائید کی. پھر یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسیانی خواہشات کی پسند نہیں تھی تو تم اکڑ گئے. تو چنانچہ بعض انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کرتے رہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں. نہیں، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی یعنی قرآن جو اس تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے جو پہلے سے ان کے پاس، تو ان کا ترجمہ دیکھو. باوجود یہ کہ خود شروع میں کافروں یعنی بت پرستوں کے خلاف اس کتاب کے حوالے سے اللہ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا اس کا انکار کر بیٹھے. بس پھٹکار ہے اللہ کی ایسے کافروں پہ. بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. کہ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا اصل اس جنم کی بنیاد پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ یعنی وہی اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہ رہا ہے کیوں اتار رہا ہے. چنانچہ یہ جلن اپنی جلن کی وجہ سے غضب برائے غضب لے کر لوٹ رہے ہیں اور کافر لوگ ذلت آمیز سزا کے مستحق ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں ہم تو صرف اس کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پہ نازل کیا گیا یعنی تورات پر، اور اس کے سوا دوسری تمام آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ بھی حق پر ہے. جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے. اے پیغمبر تم سے کہو کہ اگر تم واقعی تورات پہ ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے نبیوں کے زمانے میں پہلے زمانے میں کیوں قتل کیا؟ اور خود موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے پیٹھ پیچھے یہ ستم ڈھایا
کہ गाय के बिछड़े को माबूद बना लिया। और वक्त याद करो जब हमने तुमसे अहद लिया और तुम्हारे ऊपर कोहे तूर को बुलंद कर दिया तो ये कहा कि अगर कुछ हमने तुमको दिया है उसको मजबूती से थामो और जो कुछ कहा है उसे होश से सुनो। कहने लगे हमने पहले भी सुन लिया था मगर अमल नहीं किया था और अब भी ऐसी करेंगे। दरअसल उनके कुफ्र की नौसत से उनके दिलों में बिछड़ा बसा हुआ है। आप उनसे कहिए कि अगर तुम मोमिन हो तो कितनी बुरी हो वो बातें जो तुम्हारे ईमान तुम्हें तलकीन कर रहा है। आप उनसे कहिए अगर अल्लाह के नज़दीक आखिरत का घर तमाम इंसानों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए मखसूस है जैसा कि तुम्हारा कहना है तो मौत की तमन्ना तो करके दिखाओ अगर वाकई सच्चे हो। हम बताए देते हैं उन्होंने जो अपने जो करतूत आगे भेज रखे हैं उसकी वजह से ये कभी ऐसी तमन्ना नहीं करेंगे। अल्लाह जालिमों को खुद जानता है। बल्कि यकीनन तुम उन लोगों को पाओगे कि उन्हें जिंदा रहने की हरिस दूसरे इंसानों से ज्यादा है, यहाँ तक कि मुशकिन से भी ज्यादा है। इनमें से एक एक शख्स ये चाहता है कि 1000 बरस की उम्र पाए। लोग आ गए हैं क्या? हालांकि गाड़ी खड़ी है। हालांकि किसी का बड़ी उम्र का पा लेना उसे अजाब से दूर नहीं कर सकता और जो अमल भी करते हैं अल्लाह उसे अच्छी तरह देख रहा है। ये था मफहूमी तर्जुमा, लफ्ज़ी तो खैर नहीं था, मफहूमी तर्जुमा था के अंदर। मैं इसके बाद में जो तारुफ का सेक्शन है कि मैं बताता हूँ। बात ये साहब इस सूरत के बारे में बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई है। पिछले जितने सेशन थे उसमें माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने बड़ी तफसील से बताया सूरह बकरा के बारे में, उसके मौज़ूआत के बारे में, तो मैं उसको तो रिपीट नहीं करूँगा। सिर्फ मैं इस रुकू के हवाले से बहुत ही मुख्तसर इसका तारुफ करना चाहूँगा। इस रुकू का इस्लाही साहब का कहना ये है कि सूरह बकरा जो है वो उन्होंने 6 हिस्सों में तकसीम की है। पूरे बकरा के जो कि सबसे बड़ी लंबी सूरत है, मदीने में नाज़िल होने वाली पहली सूरत है और ये ख्याल रहे कि ये सूरत मदीने में आई उस वक्त जबकि पूरा लैंडस्केप चेंज हो गया था। अब यहाँ न कुफार थे न मुशरिकीन थे, यहाँ यहूदी थे, मुनाफिकीन थे और ईसाई थे। लिहाजा मौजू मुख्तलिफ है, अहकामात यहाँ मुख्तलिफ हैं, बातें मुख्तलिफ हैं। तो उनके हिसाब से जो शुरू की तकरीबन कोई 39 आयतें हैं वो तो तमहीद का पोर्शन है जिसको मुझसे पहले लोगों ने बहुत ही तफसील से कवर किया है। दूसरा सेक्शन का जो है जो आयत नंबर 64 से 121 तक है वो उसका ताल्लुक यहूदियों की दावत से है और उनकी तंबीह से है। तीसरा सेक्शन का जो है जो डिवाइड किया है आयत नंबर 122 से लेके 162 तक, उसमें हजरत इब्राहिम के वाक़े का जिक्र है। चौथा सेक्शन जो है 163 से 242 तक, इसमें बात हो रही है अहकाम की और क़वानीन की, अहकामात का अल्लाह ताला जिक्र कर रहा है। पांचवा सेक्शन जो है 243 से 282, यहाँ गुफ्तगू जिहाद के बारे में हो रही है और खात्मा सिटे में दुआ पर है। तो इस तरह 6 सेक्शन में डिवाइड किया है। आज जिस रुकू की हम बात कर रहे हैं जो मेरी जिम्मेदारी मुझे दी गई है और इंशाल्लाह मुझे कहा गया कि मैं उसको 2 नशिस्तों में मुकम्मल कर लूँ, मैं कोशिश करूँगा। तो इस रुकू का ताल्लुक हिस्से नंबर 2 से है। ये हिस्सा जो है ये दरअसल बात करता है यहूदियों की अहद शिकनियों के बारे में और उनकी नेमतों के बारे में। ये ख्याल रहे कि ये वो कौम थी जिसको कि मनसब इमामत दिया गया था और सबसे अफजल तरीन कौम बनाया गया था और ये आज भी वे कहते हैं कि हम चूजन पीपुल हैं, हम खास लोग हैं। मगर हुआ क्या, उन्होंने अहद शिकनी की और हुआ ये वो स्टेज आ गई कि एक ज़माने में उनकी निगाहों में अल्लाह ताला की, उसकी शरीयत की, उसके रसूल की, उसकी किताबों की कोई हैसियत
نہیں رہتی کسی قسم کی. تو یہ جو پرٹیکولر رکوع ہے، یہ رکوع جو ہے، جو کہ رکوع نمبر 11 ہے، یہ دراصل یوں تو پچھلی آیات کا تسلسل ہے. اس کو دراصل مائک کیے تھے، بہتر ہو جائے گا. معاف کیجیے گا جی. تو اس رکوع کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے وہ اس سے پہلے جو رکوع پڑھا گیا تھا اس کا اصل میں کنٹینویشن ہے. اچھا، اس رکوع میں یوں تو 10 آیتیں ہیں، مگر مضامین اس کے اندر بہت زیادہ ہیں. اب میں بتاتا ہوں کہ اس میں مضامین جو ہیں اس رکوع کے اندر، میں نے کہا تھا آپ غور کریں. اس میں مضامین جو ہے نعمتوں اور عہد کے بارے میں ہے. اس میں یہود کے کا الزام تھا، اس کی تردید ہے. بنی اسرائیل کے تکبر کا بیان ہے، اور ان کے جو بات ہے اللہ کے لعنت اور دلوں پہ مہر کا ذکر ہے. جو احسان کیا قرآن نے اور ہمارے رسول نے ان پہ، اس کے بارے میں بات ہے. اور دعوت ایمان سے انکار ہے، نبیوں کے قتل کے بارے میں بات ہے، اور بچھڑے کو خدا بنا لینا ہے، اور آخرت پہ اجارہ داری ہے، مباہلے کا حکم ہے، یہود کا مشرکوں سے موازنہ ہے. تو آپ دیکھیں گے اس میں موضوعات بہت زیادہ ہیں. تو یہ ایک یعنی ایک ہی رکوع میں اتنے زیادہ مضامین ہیں. تو یہ قرآن کا خاص اسلوب ہے. اور اس خاص اسلوب کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے درس شروع کیا تھا، تو مولانا مودودی صاحب کی تفہیم قرآن میں شروع کے 2 لیسن میں یہی بات کی گئی تھی. تو قرآن کو پڑھتے ہیں، پڑھنے والوں کو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا چاہیے. آپ لوگ تو نہیں، لیکن جو لوگ نئے قرآن شریف پڑھتے ہیں وہ ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، سمجھتے ہیں کتاب. وہ بڑا تفصیل سے مولانا مودودی نے ایکسپلین کیا تھا. میں دوبارہ مختصر بات کر لیتا ہوں. یہ قرآن کے 2 اسلوب ہیں. ایک تو کوئی نیا قاری اگر ہے پڑھنے والا تو یہ محسوس کرتا ہے کہ ایک ہی آیت میں یا ایک ہی رکوع میں یا ایک ہی صورت میں مختلف مضامین چلے آ رہے ہیں، تو اور اس میں کوئی ربط نظر نہیں آتا، کوئی ریلیونس دکھائی نہیں دیتی کہ کیا ہے، ابھی بات کیا ہو رہی تھی، اب بات کیا ہو رہی ہے. یہ ایک اسلوب ہے. دوسرا اس کا اسلوب یہ ہے کہ ایک ہی بات کو بار بار اس کی ریپیٹیشن ہوتا ہے، اس کی تکرار جو ہے وہ آتی ہے. اور اکثر لوگ ہمارے یہاں بھی ہم نے محسوس کیا کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس میں ڈفرینٹ تکرار ہے بار بار. تو یہ 2 مضامین جو ہیں کہ ایک ہی آیت میں مختلف موضوع اور ان میں آپس میں کوئی ربط نہیں، اور دوسرے ایک ہی بات کو بار بار اس کو کہا جاتا ہے. میں اسے اس طرح ایکسپلین کرتا ہوں اپنی سمجھانے کے لیے عام زبان کے اندر. اگر عمران خان جو ہیں وہ امریکہ جائیں اور وہاں ایک پریس کانفرنس میں یا CNN کے اوپر پریس کانفرنس میں وہ لوگوں کے سوالات کا جواب دیں، جس پہ ان پہ سوالات ہو رہے ہوں گے مختلف موضوع پہ. اگر آپ صرف ان کے جواب سنیں، سوالات نہ سنیں، صرف جواب سنیں، تو آپ کو موضوع ہو رہا ہے ابھی تو بات ہوئی تھی کشمیر کی، پھر اسلامک فوبیا ہو گیا، اور پھر کرپشن آ گیا، اور پھر انڈیا آ گیا، یہ کیا ہے. مگر آپ ان کے سوال سن لیں گے تو معلوم ہو جائے گا. ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ قرآن جو ہے، یہ قرآن کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی ٹیکسٹ بک نہیں ہے جہاں پہ کوئی فزکس کی بک ہو کہ ایک ہی چیپٹر میں ایک ہی موضوع کے اوپر تمام باتیں آ گئی، پھر دوسرا موضوع. وہ نہیں ہے. کلام پاک جو ہے وہ کلام الہی ہے، یہ خطابات ہیں، یہ دعوت کتاب ہے. تو لہذا قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کو دیکھا جائے. اور یہی نہیں، یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ سیرت النبی کو سمجھا جائے کہ یہ بات کس موقع پہ، کس جگہ پہ کیسے کہی گئی ہے. جیسے کہ شان نزول کے بارے میں مولانا فرائض صاحب فرماتے ہیں کہ جب کوئی آیت اترتی تھی تو یہ وقت کی بات یہ ہوتا تھا کہ اس وقت جن لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے ان کی کیفیت کیا ہے.
اس سال میں اس کے حساب سے جواب دیا جاتا تھا. تو یہ سمجھنا چاہیے کتاب تو نہیں ہے، یہ خطابات ہیں. یہی بالکل کیفیت ہے. جب آپ ایک آیت پڑھتے ہیں تو اس میں مختلف موضوع ملتے ہیں، اور یہی آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے اس رکوع میں کہ 10 آیتوں میں اچھے خاصے مختلف مضامین کی گفتگو ہو رہی ہے. ایسی جو دوسرا اسلوب جو ہے قرآن کا کہ باتوں کی تکرار نظر آتی ہے بار بار. تو پھر میں ایک مثال دوں گا ایسے ہی کہ اگر کشمیر کے مسئلے پہ بھٹو صاحب کو تقریر کرنی ہے UN میں، مسئلہ کشمیر کا ہے تو گفتگو کچھ اور ہوگی. اگر انہیں انٹرویو دینا ہے CNN پہ کچھ انداز مختلف ہوگی، بات کشمیر کی ہوگی. اگر انہیں بات کرنی ہے پریس کانفرنس میں تو بات کشمیر کی لیکن انداز مختلف ہوگا. اور اگر کسی جلسے میں تقریر کر رہے ہیں تو انداز بیان مختلف ہوگا، بات وہی ہوگی. ایگزیکٹلی یہی چیز جو ہے قرآن میں ہے کہ جو بات تکرار ہے وہ یہ کہ وہی دیکھتے ہوئے کہ وہ بات کس موقع پہ کہی گئی ہے اور کن لوگوں سے کہی گئی ہے، تو اس طرح سے وہ بات بار بار اس کی تکرار کی جاتی ہے. مطلب یہ تو مطلب وہ مطلب یہاں پر انیس بقول انیس کے ایک شعر ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. انہیں ماشاءاللہ اس میں موضوعات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ وہ بات کو مختلف انداز میں کہنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے چیز. اب جو بات ہے وہ یہ کہ ہم آتے ہیں اپنے تشریح کی طرف، اور یہ جو رکوع میں نے کہا کہ اس میں بیسیکلی سابقہ آیات کا تسلسل ہے اور ذکر ہے جو ان سے عہد دیا گیا تھا، ان کی نافرمانی ان کی، اور اللہ کا عذاب جو ہے ان کے پر آیا. یہ ایک بات جو قابل غور ہے کہ یہاں خطاب کس سے ہو رہا ہے. یہ خطاب ان یہودیوں سے نہیں ہو رہا جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھے یا حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تھے. یہ خطاب ہو رہا ہے ان یہودیوں سے جو حضور کے زمانے میں موجود تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ مدینے میں رہتے تھے. ان کے 3 بڑے قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ 3 قبائل وہاں موجود تھے جو کہ تعلیمی اعتبار سے دوسرے سے بہتر تھے، اہل کتاب تھے، پیسے والے تھے، ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس علماء تھے، ان کے پاس کتاب تھی، سمجھے. اور ان کو پتا تھا حضور کے بارے میں، ان کو معلوم تھا اپنی کتابوں سے کہ آپ کون ہیں. اور دوسرے وہاں جو تھے وہ انصار تھے. تو یہاں جو خطاب ہے تو یہ رکھیے ذہن میں کہ جو جیسے خطاب ہو رہا ہے وہ یہودی ہیں جو وہاں رہتے ہیں. یہ اب آپ اگر جو پہلی آیت ہے جو لقد آتینا موسی الکتاب کتاب وقفینا من بعد رسول وآتینا عیسی ابن مریم البینات ویدنہ بروح القدس فکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم فریقا کذبتم وفریقا تقتلون. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی ہے اور ان کے پیچھے یک کے بعد دیگر پیغمبر بھیجے ہیں، اور عیسیٰ بن مریم کو کھلے نشانات بخشے ہیں، اور روح قدس یعنی جبریل سے ان کی مدد دی ہے. تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کا تمہارا جی نہیں چاہتا تو تم ان سے سرکش ہو جاتے ہو، اور ایک گروہ انبیاء کو چھٹلاتے ہیں اور ایک گروہ قتل کرتے ہیں. میں نے اس میں جو بنیادی مضمون ہے وہ ہے کہ جو اس سے پہلے جو ان سے عہد لیا گیا تھا اور ان کی جو نعمتیں عطا کی گئی تھی اس کی طرف اشارہ ہے، اور ان کا جو رویہ ہے انبیاء کرام کے بارے میں اس کا ذکر ہے. میں نے اس کو سمجھنے کے لیے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے اس آیت کو. 3 حصوں میں. پہلی آیت کا حصہ جو ہے وہ لقد آتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وقفینا من بعد رسول، اور ان کے بعد یا کے بعد دیگر رسول بھیجے. اچھا، اس میں ظاہر مضمون جو ہے بنیادی طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس قوم پہ اللہ نے بڑی نعمتیں دی، بڑی آسانیاں دیں، مستقل ان کی رہنمائی کے لیے مستقل ان کے پاس پیغمبر حضرات آتے رہے. یہ تو اس میں جو بات ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تو سب سے پہلے تو یہ حضرت موسیٰ کے ذکر کے حوالے سے میں بہت ہی مختصراً سب واقف تھا ان سے. حضرت موسیٰ وہ واحد پیغمبر ہیں جن کے بارے میں سب سے زیادہ قرآن میں 138 مقامات پر حضرت موسیٰ کا ذکر ہے. حضرت موسیٰ اہل اسرائیل میں سے تھے. ان کی پیدائش کو 1320 قبل مسیح ہوئی تھی،
کوئی تقریباً کوئی 1200 سال کے وقت بعد حضرت ابراہیم سے. تو اور حضرت موسیٰ 60 سال تک رہے مصر میں جہاں فرعونوں کی حکومت تھی. فرعون کوئی آدمی تو تھا نہیں، فرعون تو نام ہے مصر کے ان بادشاہوں کا، جیسے نام ہے نداشی حبشہ کے لوگوں کا یا کسرا یا قیصر. تو 60 سال تک رہا. ان کی پوری سٹوری آپ کو پتا ہے، وہ جس کو ریپیٹ کرنے کی خاطر ضرورت نہیں کہ کس طریقے سے ہوا ان کے ساتھ. یہ 60 سال کی عمر میں آپ کو کوہ طور پہ نبوت دی. اس سے بھی واقف ہے کس طرح واقعہ ہوا، کیا ہوا، اور آپ کو وہ تختیوں پہ وہ کتاب دی گئی تورات جو تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی، جو 10 کمانڈمنٹ کے نام سے آج کہتے ہیں. اس کے بعد اور حکم دیا گیا کہ جاؤ فرعون کو سمجھاؤ، بتاؤ، اور یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ جو مشکل میں ہیں، ان کو جو ان کے قبیلے تھے، 12 قبیلے بٹے ہوئے تھے اور تکلیف میں تھے، بڑا ظلم ہو رہا تھا، جاؤ ان کو بچاؤ، نکالو یہاں سے. تو 20 سال تک آپ اپنے بھائی ہارون کے ساتھ آپ جو ہیں وہ فرعون کو سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، اور آخر کار وہ وقت آیا جب آپ نے مصر کو خیرباد کیا اور اپنے لوگوں کو لے کے وہاں سے روانہ ہو گیا کیجیے. دوسری بات، جو کتاب کی بات ہو رہی ہے توریت کی، تو یہ اصل میں توریت کے 2 مین ایڈیشن ہیں. ایک کہلاتا ہے پیٹاٹوش، جو کہ یونانی اور عبرانی زبان کے اندر ہے، اور اس کو حضرت موسیٰ کے زمانے کی میں 72 لوگوں نے مل کے لکھی تھی. اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں سنت موسوی یا سیرت موسوی. وہ لوگ جو ان کے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے جو آپ سے سنا، جو آپ بتایا کرتے تھے، جو آپ کی وحی نازل ہوتی تھی، بتاتے ہیں جو آپ کرتے تھے، اس کو انہوں نے 4 چیپٹر کے اندر لکھا اوریجنلی، جو کہ یونانی اور عبرانی زبان میں تھی چیز. اور لکھنے کے علاوہ اس زمانے میں چمڑی کی کھال لکھاتا تھا، کاغذ تو تھا نہیں. لیکن دوسرا ایڈیشن کو 1300 سال کے بعد لکھا گیا، جس کو یہ کہتے ہیں موسریٹک، کیونکہ عبرانی زبان کے اندر ہے. تو 1300 سال کے بعد لکھا گیا. اب یہ خیال رہے کیونکہ یہ چیز ان کی ایک لکھی گئی ہے لوگوں نے، یہ الہامی کتاب تو نہیں ہو سکتی، یہ تو لوگوں کی ایڈیشن ہے. اور آج جو کتاب، اگر آپ سینیگال میں جائیں ان سے مانگیں کتاب، جو کتاب وہ آپ کو دیتے ہیں جسے وہ ہیبرو بائبل بھی کہتے ہیں، وہ اس میں اسی دوسرا ایڈیشن کا ذکر ہوتا ہے اور 10 کمانڈمنٹ کا ذکر ہوتا ہے. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کی جو کتاب ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے، وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے اس کے اندر. یہی وجہ ہے وہ اوریجنل توریت کا تو کہیں وجود ہی نہیں ہے. اب جو کتاب لے گئی ہے وہ کتاب وہ ہے جو ان کی بنائی ہوئی کتاب ہے. اب بات ہو رہی ہے اگلی آیت تھا کہ ہم نے یکے بعد دیگرے تم پہ جو ہیں وہ پیغمبر بھیجے. دیکھیے ہم کو حدیث سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ 1,24,000 جو تھے وہ پیغمبر آئے، جو کافی مستند حدیث ہے. مگر ایک اور حدیث ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ 80,000 ہیں، لیکن وہ ایک ویک حدیث ہے. مگر قرآن میں جو ہے وہ سورہ مومن میں ہے یہ بات، یہ کہ ہم نے حضور سے خطاب ہے کہ ہم نے بہت سے رسول بھیجے، مگر تم کو بہت کم کے بارے میں معلوم ہے، سب کے بارے میں معلوم نہیں ہے. ہم کو تو صرف وہ معلوم ہے جو کہ قرآن میں ہے جن کا ذکر. اچھا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب 1,25,000 انبیاء کہاں کدھر تھے. میں ذرا سا آپ کو یہ توجہ دلاؤں کہ 3,500 BC میں میسوپوٹیمیا، جہاں پہ شوکت بھائی ایک جگہ میں تھوڑا سا میں ٹوک دوں. وہ جو آپ حدیث فرما رہے ہیں 1,24,000 کی، وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن قرآن مجید میں تذکرہ ہے کہ ہم نے 1,00,000 یا اس سے زیادہ نبی بھیجے ہیں. ہاں نہیں میں بالکل صحیح، جو قرآن مجید میں موجود ہے 1,00,000 کی تعداد موجود ہے اس میں. ہاں نہیں میں نے 1,24,000 کی میں نے بات کی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں تذکرہ کرنے اس لیے کہ بات ہوتا یہ ہے کہ صرف حدیث کی بات ہو تو بہرحال مطلب یہ کہ بہت سے لوگ اس وقت سوال بھی اٹھا دیتے ہیں. دیکھنا ہوگا جس آپ آیت کی بات کر رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ یہ وہ آیت تو نہیں جس میں کہا گیا کہ ہم نے حضرت یونس کو بھیجا 1,00,000 لوگوں کی طرف. ذرا آپ چیک کر لیجیے گا. یہ
نہیں نہیں، میں آپ کو وہ آیت نکال کے دے دوں گا، اتفاق سے میں نے ابھی پچھلے دنوں سے دیکھا خاص طور سے، اور نوٹ بھی کیا ہے کہیں، میں نکال کے وہ اس کا نمبر آپ کو دوں گا. قرآن مجید میں ہے کہ 1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ. میں نے جو تعداد بتائی جو 1,24,000 کی، یہ بتایا میں نے حدیث کے حوالے سے. جی میں قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. صحیح، وہ 1,00,000 کی ہے. جی جی بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو مگر ہمیں جو علم ہے، ہمیں جو معلوم ہے، وہ علم ہے جو کہ قرآن سے حدیث ہے. قرآن میں 25 پیغمبروں کا ذکر ہے، اور میں بتاتا ہوں ترتیب سے کہ حضرت آدم کے بعد حضرت ادریس جو کہ پہلے پیغمبر تھے، سب سے پہلے پیغمبر تھے. اور آپ کی خوبی یہ ہے کہ آپ نے پہلی بار قلم کا استعمال کیا، لکھنا شروع کیا، اور آپ نے ہتھیار بھی بنائے، اور آپ کا ذکر سورہ مریم میں ہے. اس کے بعد حضرت نوح کا ذکر ہے جو تقریباً 43 ٹائمز آیا ہے قرآن میں. اور ایک حدیث ہے جس میں یہ کہا ہے کہ آپ حضرت آدم کے 1,000 سال کے بعد آئے تھے، اور آپ کو دوسرا ابو البشر بھی کہا جاتا ہے. اور حضرت نوح کا واقعہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ کیا ہے، طوفان کا، اور جو آپ نے دعا مانگی اس کے نتیجے میں طوفان ہوا اور آپ گئے. یہ نمبر 3 پیغمبر جن کا ذکر ہے. اس کے بعد حضرت ہود کا ذکر ہے جو قوم ہود پر آئے تھے، اور آپ کا ذکر قرآن میں کوئی 25 مرتبہ ہے، اور ایک سورہ بھی آپ کے نام سے آئی ہے. اور آپ اس قوم میں آئے تھے جو بے انتہا طاقتور لوگ تھے اور بڑی عالیشان عمارتیں بنایا کرتے تھے، مگر وہ تکبر ان کو تھا کہ ہم بڑے قوت والے ہیں، بڑے طاقت والے ہیں. تو وہ نتیجہ یہ ہوا کہ ان پہ آخر بادل آئے اور ان کی طاقت جو تھی وہ ہواؤں سے ختم کر دی گئی. اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ہے جو قوم سمود پر آئے، یہ 6000 BC شاید بات ہے. وہ قوم جو تھی وہ مبتلا ہو گئی شرک کے اندر، اور نبی کو نہ مانا. تو آپ کو یاد ہوگا آپ نے معجزہ کے طور پہ ایک اونٹی جو نکلی تھی پہاڑ سے، اور وہ واقعہ آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا تھا. اور ایک چنگھاڑ نے، ایک آواز نے اس قوم کو تباہ کر دیا. حضرت ابراہیم ظاہر ہے وہ جو تھے نمرود کے زمانے میں تھے، ان کا واقعہ آپ کو سب پتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام جو تھے ان کے وہاں کی قوم کے بارے میں جو ان کے غیر اخلاقی حرکتیں تھیں اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے جن کا کہ، اور حضرت لوط کا تقریباً 27 مرتبہ ذکر ہے. اور پھر بالآخر پتھروں کی بارش ہوئی، اس قوم کو ختم کر دیا گیا. حضرت اسماعیل سب واقف ہیں ہمارے رسول کے حوالے سے، 12 بار آپ کا ذکر ہے. حضرت اسحاق کا 17 بار ذکر ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کافی تفصیل سے ہیں، 16 بار ذکر ہے. اور حضرت یوسف کے حوالے سے ظاہر ہے آپ کا بہت تعلق ہے. حضرت یوسف کی خاص بات یہ ہے کہ واحد واقعہ ہے جو انتہائی تفصیل کے ساتھ کلام مجید میں بتایا گیا ہے، حضرت یوسف کو واقعہ. اس کے بعد جو ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، صبر ایوبی سے آپ واقف ہیں کہ وہ کیا تھے. اور حضرت ایوب کے حضرت شعیب جو قوم یکا یا اصحاب مدین میں آئے تھے، جس کی وہ قوم جو کہ ناپ تول میں گڑبڑ کرتی تھی، اور آخر اس قوم کو پتھروں سے ختم کر دیا گیا. حضرت موسیٰ میں نے کہا سب سے زیادہ ذکر ہے، 138 مرتبہ آپ کا ذکر ہے، ابھی میں اس پہ آؤں گا بات کے اندر. حضرت ہارون ایک اور پیغمبر جو کہ جن کا ذکر تقریباً 24 بار ہے. ذوالقفل 2 بار ہے. حضرت داؤد جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ لوہے کے حوالے سے کہ آپ کو لوہا دیا گیا اور آپ کے ساتھ پہاڑ اور پرندے آپ کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں جن کو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت دی گئی، کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی کہ آئندہ کسی کو نہ دی جائے. اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے. پھر حضرت الیاس، ان کا ذکر 2 مرتبہ ہے جب ان کی قوم نے شرک شروع کر دیا اور بال کو خدا بنایا، اور آخر میں یہ ہوا کہ بارش سے قوم کو تباہ کر دی گئی. حضرت صحیح سورہ انعام میں ذکر ہے. حضرت یونس جو ہیں مچھلی والے جو کہلاتے ہیں، جن کی مشہور دعا بھی ہے لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین، یہ ان کا بھی تقریباً کوئی شاید 6 یا 7 بار ذکر ہے، مجھے یاد نہیں ہے. حضرت زکریا کا واقعہ آپ کو پورا علم ہے. حضرت یحییٰ 5 بار ذکر ہے. تو حضرت عیسیٰ، تو صرف ہم ان پیغمبروں سے واقف ہیں. لیکن
یہ جو تھا کہ 1,25,000 پیغمبر جو آئے، تو میں نے بات کی کہ 3,000 BC کے اندر بات رہ گئی تھی میسوپوٹیمیا، جو مصر اور ایران اور ترکی کا علاقہ ہے، وہاں کی سویلائزیشن تھی، اور کوئی 3,000 BC کے لگ بھگ انڈس سویلائزیشن انڈیا میں تھی، 2,500 قبل BC چائنا میں سویلائزیشن تھی، 1500 قبل مسیح ساؤتھ امریکہ میں سویلائزیشن تھی، تو اتنے زیادہ لوگ وہاں رہتے تھے، تو یقیناً اللہ کہتا ہے ہم نے اقوام کے نبی بھیجے ہیں، آئے ہوں گے، تو کیونکہ ہمارا خالی اسٹڈی رہتی محدود اس علاقے میں، تو ہم ویژوائز نہیں کرتے، لیکن آپ سوچئے اگر وہ سویلائزیشن تھی اس زمانے میں، اقوامیں تھیں، تو پیغمبر آئے ہوں گے۔ اور ایک بات اور جو ذکر کیا جاتا ہے سورہ نمل میں ہے، میں چاہتا ہوں توجہ جانا، سورہ نمل میں یہ ہے کہ جو لوگ بھی، ہم نے سب کو پیغمبر بھیجے، اور جو لوگ بھی اپنے پیغمبروں کی دعوت پر ایمان لائے، یہ سورہ نمل ہے، وہ سب کے سب مسلمان تھے اور دین اسلام پہ تھے، تو کیونکہ دین اسلام تو آدم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ 1,24,000 کے قریب جو وہ لوگ تھے انبیاء، وہ آئے ہوں گے، لیکن یہ 25 وہ ہیں جن کا ذکر ہے، اور اس میں 4 الاعظم جو بڑے ہمارے پیغمبر ہیں، 4 ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور ہمارے رسول۔ اور ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ ان 25 میں سے صرف 4 جو پیغمبر تھے وہ عرب کے تھے۔ وہ کون تھے؟ حضرت شعیب تھے، حضرت ہود تھے، حضرت صالح تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو مسئلہ بتانے کا یہ تھا کہ یہ جو بات ہو رہی کہ ہم نے یہاں جو ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے پیغمبر بھیجے، یہ ذکر ہو رہا ہے بیسیکلی حضرت موسیٰ کے بعد کی، کیونکہ گفتگو یہاں حضرت موسیٰ کے حوالے سے ہو رہی ہے، تو ان کے بعد جو پیغمبر بھیجے، میں آپ کو ذرا سا بتاتا ہوں کہ ان کے بعد جو پیغمبر بھیجے گئے وہ کون تھے۔ یہ چارٹ شاید آپ ذرا سا دکھا دوں میں کہ اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ تو حضرت آدم ہے، یہاں پہ یہ حضرت نوح ہے، حضرت ادریس ہیں، حضرت نوح ہے یہاں پہ۔ میں آپ کو دوسرا چارٹ دکھاتا ہوں، اس سے زیادہ معلوم۔ یہ آپ دیکھیں، یہ چارٹ سے وہاں ذکر ہوا ہے کہ اس کے بعد ہم نے وقتاً فوقتاً بھیجے، تو حضرت حود علیہ السلام، حضرت صالح، ان کی اولاد حضرت ابراہیم اور حضرت لوط، اور حضرت ابراہیم کی اولاد حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل کا تو آپ کو پتہ ہی ہے حضور کا تعلق۔ حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب۔ اچھا، ہم لفظ سنتے ہیں بنو اسرائیل، ہم لفظ سنتے ہیں یہودی، ہم لفظ سنتے ہیں اسرائیلی، ہم سنتے ہیں زائنسٹ۔ میں اس پہ ایکسپلین کر دوں کہ حضرت یعقوب کی جتنی اولادیں ہیں ان کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا۔ ظاہر ہے آپ کے 12 بیٹے تھے، آپ دیکھیں ان کے 12 بیٹے تھے، تو ان تمام بیٹوں کے نام ہیں۔ اس میں 2 لوگوں کا ذکر میں کرنا چاہوں گا، 3 لوگوں کا۔ حضرت یوسف سے آپ واقف ہیں۔ لیوی جو بیٹے تھے، لاوی، وہ حضرت موسیٰ کے جد امجد تھے، اور یہود جو تھے ان کے ایک اور بیٹے جن کے نام سے بعد میں یہ یہودی سے منسلک ہوئے۔ تو بات ہو رہی تھی یہ کہ یہ حضرت موسیٰ کے بعد جو لوگ آئے، جی ان کی بات ہو رہی تھی۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یعقوب کے بعد ہوا یہ کہ حضرت یعقوب سے لے کے حضرت موسیٰ کے درمیان یہاں یہ 12 قبیلے جو تھے یہ اپنا تر بتر ہو گئے، ان کو کیا کہتے ہیں کہ تقسیم ہو گئے آپس کے اندر یہ۔ اچھا، ایک چیز، تو ان کی اولاد سے، لیوی کی اولاد سے حضرت موسیٰ تھے، حضرت ہارون تھے،
اور ایک اور بیٹے کی اولاد سے یہود کی اولاد سے حضرت داؤد حضرت سلیمان تھے اور ذوالکفل اور حضرت یونس حضرت اور ان کی اولاد ہارون کی اولاد سے یہ آپ کو ملیں گے دوسرے دو جو ہمارے پیغمبر حضرات ہیں. میں جو چیزیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ حضرت عیسیٰ حضرت کیا ہے کیونکہ بنو اسرائیل کے خاندان سے تو حضرت عیسیٰ تھے حضرت موسیٰ تھے لیکن حضرت ایوب اور حضرت شعیب جو تھے وہ تھے تو کیا کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے لیکن بنو اسرائیل میں سے نہیں تھے چیزیں. تو بہرحال اور یہاں ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ جو حضرت موسیٰ کو آئے وہاں پہ اور یہ اپنا ان کو یہ کتاب دی گئی ہے نبوت بخشی گئی جس کے بعد یہ اپنے انہوں نے یہودیوں کو کیا کہتے ہیں آزادی دلائی. تو ایک تو یہ کہ جو لوگ حضرت یعقوب کی اولاد سے ہیں وہ تو کہتے ہیں بنو اسرائیل. یہودی وہ لوگ ہیں جو یہود سے آ گئے. ہوا یہ حضرت موسیٰ کے بعد جو تھے داؤد کے زمانے میں تمام یہ قبائل جو تھے تمام لوگ تھے یکجا ہو گئے تھے اور بڑے طاقتور تھے. حضرت سلیمان کی بہت بڑی حکومت تھی لیکن حضرت سلیمان کی صاحبزادے کے بعد آپس میں یہ لوگ جو تھے دو حصوں میں بٹ گئے. ایک حصہ نارتھ آف فلسطین چلا گیا جو اپنے کو کہتے ہیں اسرائیل اور دوسرا حصہ بیت المقدس اور ساؤتھ آف فلسطین آ گیا جو کہتے ہیں یہود. اپنا یہود تو قائم رہے اسی کے اوپر کہ اللہ کو ایک ماننا قیامت کو ماننا لیکن جو اسرائیلی تھے ان میں بڑی تبدیلی آ گئی اور مشرقین وغیرہ ان میں جو ہے وہ شروع ہو گئی چیز. تو یہی وجہ پھر اسی لیے آگے ذکر ہوا حضرت عیسیٰ کا. حضرت عیسیٰ آئے حضرت موسیٰ سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کی تقریباً 1200 سال کا عرصہ ہے. اور جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کو بہت تفصیل سے پتہ ہے مگر ایک خاص بات جو آپ نوٹ کریں وہ یہ حضرت عیسیٰ کا زمانہ نبوت تھا کتنا. پیدائش کا واقعہ کا ذکر ہے. اس کے بعد 30 سال تک حضرت عیسیٰ کہاں رہے اس کا کچھ نہیں پتا نہ بائبل میں نہ قرآن میں. 30 سال تک حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہمیں نہیں پتا. 30 سال کے بعد آپ یروشلم کے قریب ایک نارتھ میں گاؤں ہے نزرت جس کو نصرانی کہتے ہیں. جب بھی آپ کو نصرانی کہتے ہیں وہاں لائے 30 سال کے بعد. پہلے کا عرصہ ہمیں نہیں پتا. اور آپ کی ٹوٹل زندگی جو ہے وہ 34 سال کو 10 مہینے ہے. تو آپ کا پیریڈ جو ہے وہ صرف 4 سال 10 مہینے کا ہے جس کے اندر کیا کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی آئی. آپ بنیادی طور پہ تو یہودی تھے لیکن اس وقت تک کی اتنی اس میں مذہب میں تبدیلیاں آ چکی تھی اتنی زیادہ لوگ گمراہ ہو چکے تھے کہ حکومت تو خیر تھی فرعون کے کافروں کی لیکن جو یہودی رہنما تھے جو مذہبی لیڈر تھے وہ اپنے آپ کو سب سے بالا تر سمجھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم چوزن پیپل ہیں ہم جنت میں جائیں گے اور ہم ہی سب سے افضل ہیں اور عام آدمی کی وہاں پہنچ نہیں تھی. حضرت عیسیٰ نے آنے کے بعد وہاں جو خامیاں غلطیاں ہو گئی تھی کیونکہ عیسیٰ کو بھیجا گیا تھا یہودیوں کو بقول ان کے ٹھیک کرنے کے لیے. تو حضرت عیسیٰ نے اس 4 سال میں جو لوگوں کو تعلیم دی تربیت دی جو بتایا لوگوں کو اس سے لوگوں میں ایک اویئرنیس شروع ہوئی اور ایک ریزسٹنس شروع ہوئی. یہ جو حضرات تھے علماء حضرات ان کو پریشانی ہوئی اور انہوں نے سازش کرنے کے بعد جو ہے ختم کر دیا وہ الگ واقعہ ہے. تو آپ کو اس زمانے میں حضرت عیسیٰ کے زمانے میں آپ کے ساتھ جو لوگ رہتے تھے اور آپ کو کتاب حضرت عیسیٰ نے خود نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے کتاب سورہ مریم میں ہے مجھے کتاب دی گئی ہے. تو آپ کے ساتھ جو لوگ رہتے تھے 4 لوگ ان 4 لوگوں نے آپ کی وفات کے بعد جو تھی آپ کے خطبات آپ کی سنت آپ کی تعلیمات کے بارے میں لکھا جس کو ہم گاسپل کے نام سے کہتے ہیں. اور یہ آپ کو ان 4 لوگوں نے لکھا تھا آپ کی وفات کے 10 سال کے بعد جو وہ چیزیں انہوں نے خود نے دیکھی تھی ان کے ساتھ رہتے تھے اور آپ اس میں بات کرتے تھے معاشرے کی اصلاح کے بارے میں لوگوں کو دینی تعلیم دیا کرتے تھے. تو پھر اس کے بعد بہت عرصے کے بعد جو ہے یہ کتاب جو ہے جو لیٹن میں لکھی گئی جو بیسیکلی آتی عبرانی زبان میں تھی اور
اس سے یہ ان کی جو کرسچن بائبل بنی ہوئی ہے، یہ بھی جو ہے اصل کتاب تو کہیں اویلیبل نہیں ہے، یہ لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو بعد میں کیا۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ہمیشہ کہتی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، سمجھا، اور مجھے کتاب دی گئی ہے۔ 300 سال کے بعد جو کنگ تھا رومن امپائر قسطنطنیہ، جس کے نام سے قسطنطنیہ شہر آباد ہے کیجیے، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا مذہب کرسچینٹی ہوگا اور حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے 300 سال کے بعد ایڈ ہوئی۔ جو ٹرینیٹی کا کانسیپٹ آیا ہے کہ تین جو ہیں خدا جو ہیں، یہ بہت بعد میں آیا ہے، جو حضرت عیسیٰ کی زندگی میں یہ نہیں تھا۔ مقصد کہنے کا یہ کہ جو کتابیں ہیں دونوں یہ تو اویلیبل نہیں ہیں۔ یہاں جو کہا گیا تھا کہ ہم نے تمہیں کتاب دی، اور اس کے بعد یہاں بتایا گیا کہ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ ابن مریم بینات وَأَیْدَینَا وَالْقُدْسَ، ہم نے بینات معجزوں کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو بے انتہا نشانیاں دیں اور مدد دی روح القدس سے۔ روح القدس کے لفظی معنی تو ہیں مقدس روح بقول تفہیم قرآن کے، لیکن قرآن احادیث میں جا بجا حضرت جبریل کو جو ہے روح القدس کہا گیا ہے۔ اور یہ ایک بڑی مستند حدیث ہے اور واقعہ ہے کہ اس زمانے میں جب حضور تھے تو شعر و شاعری کا بے انتہا عروج تھا، لوگ اپنی شاعری کرتے تھے، ویسی کا رواج تھا، لکھتے ٹانگتے تھے کعبہ کی دیواروں کے اوپر۔ تو اور ظاہر جو کفار کے شعراء کرام تھے وہ اسلام کے خلاف، حضور کے خلاف بے انتہا غلط باتیں لکھتے تھے۔ تو حضور نے ایک صحابی تھے احسان بن ثابت، آپ کو مقرر کیا اپنا شاعر، آپ بہت عمدہ شاعر تھے، اور آپ کے لیے باقاعدہ مسجد میں بنوایا ممبر جہاں پہ آپ ہوتے تھے، اور آپ ان کا جواب دیتے تھے، یا آپ کیا کہتے ہیں کہ شاعری کرتے تھے حضور کے بارے میں۔ اور تو حدیث یہ ہے کہ حضور نے دعا مانگی اللہ سے کہ اے اللہ ان کو بھی وہی مدد فراہم کر دے حضرت جبریل کے تھرو جو تو نے اپنے نبیوں کو دی تھی۔ تو یہ حضرت جبریل کو بڑا روح القدس کو عام اجماع ہے وہ یہ کہ حضرت جبریل ہی کے بارے میں ہے، انہیں کہا جاتا ہے۔ تو یہاں جو بات ہوئی کہ ہم نے عیسیٰ تمہیں نشانیاں دی، نشانیاں وہ معجزات تھے۔ نشانیاں کیا تھی آپ کو پتا ہے، وہ طوفان اور ٹڈی اور جوئیں اور مینڈک، مردوں کو زندہ کر دینا، لوگوں کا علاج کر دینا، پرندوں میں جان ڈال دینا، یہ سب ان کے معجزے تھے جو بڑے نمایاں تھے، جو نشاندہی کرتے تھے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہیں یہ معجزے نہیں ہیں حضرت عیسیٰ کے، یہ تو کوئی شیطان کی مدد کرتا ہے، یا انہوں نے کوئی علم اس میں اعظم کیا وہ سیکھ لیا ہے، یہ وہ لوگ۔ تو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ اس کی تردید کر رہا ہے کہ یہ کوئی نتیجہ شیطان جن کا نہیں تھا، یہ حضرت جبریل کا تھا، اور حضرت جبریل ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مارتا ہے یا چھیڑتا ہے اور وہ روتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی اس میں ایسا نہیں ہوا، حضرت جبریل وہاں موجود تھے، اور ہر وقت حضرت جبریل ان کے ساتھ لگے رہے، حتیٰ کہ جب ان کو سولی دی گئی ہوا حضرت جبریل ان کو لے گئے۔ یہاں ہی بتایا جا رہا تھا یہ بات یہی نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت عیسیٰ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور حدیث میں یہ ہے کہ ہر پیغمبر جس نے کوئی معجزہ کیا، کوئی ایسی بات کی، وہ اللہ کے حکم سے حضرت جبریل کی مدد سے یہ ہوا ہے، کیونکہ کسی نبی اور کسی رسول کی اپنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ یہ کر سکے۔ تو یہ اسی طریقے سے حضرت جبریل نے جو ہے آپ کی حضرت عیسیٰ کی مدد کی، یہ کوئی شیطانی عمل نہیں تھا، یہ کوئی جنوں کا عمل نہیں تھا، چیز یہ اللہ کی مدد سے ہی ہوا۔ اس آیت میں یہ اس کا اظہار کیا ہے۔ پھر تیسرا حصہ جو ہے اس آیت کا وہ یہ ہے، تو کیا جب آئے گا کوئی رسول تمہارے پاس وہ باتیں لے کر جو تمہارے خواہشوں کے خلاف ہوں گی تو تم تکبر کرو گے، سو تم نے ایک گروہ کو جھٹلایا، ایک گروہ کو قتل کر دیا۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس مضمون یہ ہے کہ اتنا تکبر تھا ان کے اندر، ان لوگوں میں اتنی عنایت تھی کہ یہ
किसी और की बात को सुनते मानते ही नहीं थे। तो इस आयत में जो है मक़सद तफसीर में आप देखेंगे इब्न कसीर में ये कि हर पैगंबर की से इन्होंने इनका अच्छा हद तो ये कि वो पैगंबर हज़रात जो कि तौरात की हिमायत करते थे और उसी ही के मुताबिक बात करते थे, उनको देते, उनको भी उन्होंने या तो निकाल दिया या मार दिया या उनका रवैया सही नहीं रहा, मतलब ये समझा। तो ये इनकी शुरू ही से खूबी है, क्योंकि इनके जहन में ये था कि ये अफजल कौम है, यही से जन्नत में जाएंगे, यही किताब सही है। न वो हज़रत ईसा को मानते थे, न इंजील को मानते थे, और न हुजूर के ज़माने में हुजूर को मानते थे, न कुरान को मानते थे ये। और यही इनके साथ हुआ जब भी इनको जो अभी जिल्लत और परेशानी का सामना देखना पड़ रहा है, अल्लाह ने इनको कई मौके दिए उसके बाद, उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है। अगली आयत जो है वक़ालू क़ुलूबना ग़ल्फ़ वल्लानहुमुल्लाहु बिकुफ़्रिकुम फ़क़ीला मा युमिनून, और कहते हैं हमारे दिलों पे ग़िलाफ़ है, बल्कि लानत की है अल्लाह ने उनके कुफ्र के सबब, सो बहुत के ईमान लाते हैं। तो यहाँ जो मजमून है वो ये है कि वो साफ साफ ही कह रहे हैं कि भाई हमारे पास तो कोई जगह नहीं है आपके बात सुनने के लिए, हम तो अक्ल हैं, हमारा बिल्कुल सही है, और हमें आप कुछ ना बताएं, हमें सब पता है और हम आपकी कोई बात को नहीं मानेंगे। इसकी जो पहली है कि वो कहते हैं हमारे दिलों पे ग़िलाफ़ है, यही मजमून सूरह फसलत में आया है। इसका तर्जुमा ये है, यानी जिस चीज़ की तरफ तो हमें बुला रहे हो उस चीज़ से हमारे दिल पर्दे और आड़ में है, और हमारे दिलों के दरमियान पर्दा है, आड़ है, उन पे मोहर लगी हुई है, और उसे नहीं समझते इस बना पे कि वो उसकी तरफ मायल होते हैं, न उसे याद रखते हैं। ये सूरह फसलत में है। यही मजमून सूरह निसा में है कि कहते हैं कि हमारे दिलों पे ग़िलाफ़ है, हालांकि दरअसल उनके कुफ्र की वजह से उनके दिलों पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है, इसलिए कदर कलील ही ईमान लेके आते हैं, थोड़ा ईमान लेके आते हैं। और यही बात आज भी सुनते हैं आप लोग, तो हमको सब पता है, हमें सब मालूम है, बस हम जो है अपने रास्ते बिल्कुल सही हैं, हम आपकी बात को नहीं मान सकते। तो यही बात सूरह माइदा में भी है कि फिर उसके बाद तुम्हारे दिल पत्थर जैसे बल्कि उससे ज्यादा भी सख्त हो गए। उनका हाल कैफियत हो गई थी, बाज़ पत्थरों से तो नहरें बह जाती हैं, वो बाज़ फट जाते हैं और उनसे पानी निकल आता है, तो बाज़ अल्लाह ताला के दिल से गिर करते हैं और तुम अल्लाह ताला को अपने अमाल से गाफिल नहीं रहते। तो मतलब वो सब गिर हो गए थे, वो किसी बात को मानने को तैयार नहीं थे, तकब्बुर हसद था उनके अंदर, जानते बूझते हुए भी है। तो अगली आयत में उसी का इस्तेगला जो है कि बल्लानहुमुल्लाहु बिकुफ्रिकुम फ़क़ीलुम मा युमिनून, बल्कि लानत की है अल्लाह ने उनके कुफ्र के सबब, सो बहुत कम ईमान लाते हैं। तो उनके इस कुफ्र की वजह से, उनके तकब्बुर की वजह से अल्लाह ने उन पर लानत कर दी है। और यहाँ बात थोड़ा सा ईमान रखते हैं, अभी थोड़ा सा ईमान, और यही मजमून सूरह माइदा में भी है, इसमें कहा गया है कि फिर हम उनकी ऐश शिकनी की वजह से हमने उन पर अपनी लानत नाजिल फरमा दी है, उनके दिल सख्त कर दिए हैं और वो कलाम को उसकी जगह से बदल डालते हैं। जो नसीहत उन्हें की गई है उसका बहुत थोड़ा बड़ा हिस्सा भुला बैठे हैं। उनकी एक नए ख़यानत पे तुझे इतला मिलती रहेगी, हाँ थोड़े से ऐसे भी हैं, बस तू उन्हें माफ़ करता जा, दरगुजर करता जा, बेशक अल्लाह ताला एहसान करने वाला है। मतलब कि जो अहकामात उनको दिए गए थे मतलब मूसा की तरफ से, उसमें तब्दीली लिया है। तो थोड़े से ईमान की बात यह है कि बहरहाल वो अल्लाह के कायल थे, अल्लाह को मानते थे, क़यामत को मानते थे, समझा भी है, और उससे मुतालिक चीज़ों को, लेकिन अल्लाह के दीगर पैगम्बरान को, दीगर किताबों को, चाहे हज़रत ईसा हो, चाहे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, चाहे तौरात हो, चाहे बाइबल हो या चाहे कुरान हो, उसको वो नहीं मानते थे। इसलिए कहा गया थोड़ा ईमान था, और उन्हें अपने मजहब को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सहूलत के हिसाब से उसको उसमें मोड़ कर लिया था। इसीलिए बात है कि तब्दीली कर दी गई। और ये कई वाक़े आपने पढ़े होंगे सीरत में, ये कई केसेस मेरे हुजूर ने कहा मेरे दिखाओ, तो अरे दिखाओ क्या लिखा हुआ यहाँ पे क्या है, और छुपाया बाद में मालूम हुआ लिखा था, क्योंकि इस्लाम में बहुत से अहकामात जो हैं तो तौरात से लिए गए हैं और वही फॉलो हुए हैं। तो बहरहाल
इनमें ये जो बुराई थी, तकब्बुर और ये, मतलब ये जो कहा गया है खुदा की लानत, ये जो गाली नहीं है, मकसद ये होता है लानत से कि आपको महरूम कर दिया अल्लाह ने अपनी रहमत से, जो उसकी शफात है, जो मेहरबानी है, जो करम करता है आपके ऊपर, जो हिदायत देता है, उसको आपसे ख़त्म कर दिया और आप अल्लाह से दूर होते चले जाते हैं ये। और उसकी वजह क्या थी? उनका कुफ्र से ज़्यादा उनकी हठधर्मी भी थी और उनमें कोई भी माकूल बातों को कबूल करने की कोई सलाहियत थी नहीं उसके उनके अंदर। ये जो अगली आयत है कि लमा जाअहुम कुतुबुन मिन इंदिल्लाह मुसद्दिक़ुन लिमा माअहुम व कानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा ग़रक़ू कफ़रू बिही फलानतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। जब अल्लाह की तरफ से वो किताब आ गई जो उनके पास मौजूद किताबों की तस्दीक करने वाली, तो वो इनकार करने लगे, हालांकि इससे पहले वो काफिरों के खिलाफ फतह की दुआ मांगा करते थे। और जब उनके पास वो आ गया जिसे पहचान भी चुके हैं, तो अब उसका इनकार करते हैं। ऐसे मुनकरों पे अल्लाह के नाम। अब देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा एहसान है कुरान का और हुजूर का कि उन्होंने आने के बाद हुजूर ने, कुरान ने उनकी किताब की तस्दीक की, उनके पैगंबर की तस्दीक की, बताया कि वो सही थे, वो राह के ऊपर थे, वो हमारे पैगंबर भी हैं। और तौरात में और इंजील में ये लिखा हुआ था, उनको मालूम था कि आखिरी पैगंबर कौन आएगा, कहाँ पे होगा, क्या होगा, और ये इसके मुंतजिर थे। जो चीज़ को वो तवक्का नहीं कर रहे थे, जो असल वजह थी वो ये थी कि वो पैगंबर उनके बनी इसराइल से नहीं आया, तो इस्माइल से आ गया। ये थी एक बुनियादी उनके इख्तिलाफ की वजह जो थी, और उसके अलावा और उनकी अपनी जो तब्दीलियाँ थी। तो लेकिन उनको इल्म था। अच्छा, इस सूरत को भी मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया। पहला ऐसा कि लमा जाअहुम किताबुन मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुन लिमा माअहुम, जब अल्लाह की तरफ से वो किताब आ गई जो उनके पास मौजूदा किताब की तस्दीक करने वाली, तो इनका मैंने कहा तो एहसान किया कि कुरान ने, हुजूर ने, इनकी पुष्टगोइयाँ उनकी किताबों में थे, मौजूद थी, और वो लोग इंतहाई शिद्दत से आपका इंतज़ार कर रहे थे। मतलब और क्यों कर रहे थे इंतज़ार? मैं बताता हूँ। मदीने में ये 3 कबीले थे, इनके यहूदियों के मालदार थे, अहले इल्म थे, सब कुछ थे, और 2 कबीलों थे अरबों के जो थे वहाँ, और हमेशा लड़ाई में इनकी होती थी पिटाई, ये हमेशा पिटते थे। तो ये इनसे कहा करते थे उन लोगों से, रुक जाओ, हमारा पैगंबर आने वाला है, वो आएगा, वो तुम सबको ठीक कर देगा और हम तुम पे सब जो है फाते हो जाएंगे। ये वो खुद लोगों से कहा करते थे, उन कुफार से, वो लोगों वो जो वहाँ रहते थे मदीना में। और उससे एक फायदा ये हुआ कि क्योंकि उन लोगों ने इतनी बार सुना ये बात यहूदियों से कि साहब हमारी किताबें कहती है, हम ये कहते हैं हुजूर आएंगे, पैगंबर आएंगे, निजात दिलाएंगे। तो जब हुजूर वहाँ आए तो उन लोगों ने इनको पहचान लिया, ये तो वही है जिनका हमसे जिक्र किया था, पैगंबर मान लिया। तो जब भी इनमें आपस में लड़ाई होती थी, हमेशा मार यही खाते थे और कहते थे कि हमारा पैगंबर आएगा तो फतह होगी। तो कई मौक़ों पे ये हुआ कि कई लोग जो अंसार के जो लोग थे कुफ़ार ज़माने में, वो हुजूर के पास गए, जब हुजूर से मिले तो उनका नहीं भाई ये तो वही हैं जिनके बारे में हमसे यहूद कहा करते थे, और वो ईमान लिया। फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिही फलानतुल्लाहि अलल काफ़िरीन, जब उनके पास वो आ गया जिसे वो पहचान भी चुके थे, तो अब उसका इनकार करते हैं। ऐसे मुनकरों पे अल्लाह। अब उनका हाल ये था, जो अगली आयत है इसके अंदर सूरह इनाम की, कि जिन लोगों को हमने किताब दी, यानी यहूदी और ईसाई, वो लोग रसूल को पहचानते थे। क्यों? क्योंकि उनके किताबों में था। वो इस तरह पहचानते थे जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। उनको मालूम था यही है, मगर उसके बावजूद भी वो ईमान लेके नहीं आए। अपनी जिद और तकब्बुर में, यही जिद तकब्बुर थी जिसकी वजह से शैतान को दरगुजर किया गया। यही जिद तकब्बुर इनमें था। ये वजह क्या थी? कि वो हसद थी कि आप बनी इस्राइल के बजाय बनी इस्माइल में कैसे आ गए। मतलब ये
مطلب ان کے لیے بہت تکلیف دہ بات تھی، حالانکہ پہچانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بار بار ان کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ یہ وہی ہیں جن کا تم انتظار کرتے تھے، جن کے لیے تم دعائیں مانگا کرتے تھے، جن کے بارے میں نام بھی دیا ہوا ہے احمد کہ پیغمبر آئیں گے، تمہیں معلوم ہے، اس کے باوجود تم اس سے انکار کر رہے ہو. یہ آیت 90 جو ہے، اس میں اب ایک الگ موضوع ہے اس کے اندر، کیا ہی بری ہے وہ چیز جس سے انہوں نے اپنی جانوں کا مبادلہ کر لیا، ایکسچینج کر لیا. وہ انکار کر رہے ہیں اس چیز کا جو اللہ نے اتاری ہے، محض اس ضد کی بنا پر کہ اللہ نازل کرے اپنا فضل جس پہ چاہے اپنے بندوں میں سے. یعنی اللہ نے بندہ چنا ان کے خاندان سے نہیں، قبیلے سے نہیں، کہ اور چن لیا، بس وہ اللہ کا غضب در غضب لے کر لوٹے، اور منکروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. تو اچھا مسئلہ یہ کہ وہ جو اختلاف کرتے تھے قرآن سے یا کیا کہتے ہیں کہ حضور سے، وہ اس لیے نہیں تھا کہ ان کی مذہبی مسئلہ تھا کوئی یہ، کہ اور نہ ان کی توریت میں نہ بائبل کی لکھا ہوا تھا کہ کوئی اور نبی آئے گا وہ تمہارے خاندان کا ہوگا. یہ کہیں نہیں تھا. یہ تھا کہ نبی آئے گا اس کو مانے گا. یہ کوئی ان کی مذہبی وہ نہیں تھی کہ جیسا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے. نہیں، غصہ اس بات کا تھا کہ یہ نبوت جو ہے یہ خاندان اسرائیل سے نکل کر جو ہے خاندان اسماعیل میں کیسے چلی گئی ہے. تو ان میں جو کیفیت ہے کہ میں بڑی قوم ہوں، حسب نسب کی بات ہے، قومیت ہے، عزویت، اور وہ آج بھی اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت دورہ فلسطین میں، وہ یہی نتیجہ ہے. وہ مستقل اپنے کو سمجھتے ہیں ہم سب سے افضل قوم ہیں، ہم چوزے لوگ ہیں، ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے، اور لطخوار یہ اب تو ذلیل ہو رہے ہیں. اور جسے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بھائی تم کو سکون نہیں ملے گا، وہ اپنے ملک میں بھی رہتے ہوئے آج سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس وقت سکون سے نہیں سو سکتے ہیں، ان کے وہاں ہو رہا ہے چیز. تو وہ ان کا کلیم یہ تھا کہ یہ حق صرف ہم کو ہے کہ رسول جو ہوگا وہ ہمارے خاندان سے ہوگا، جنت ہمارے لیے ہے، باقی ہم سب سے افضل ہیں، سب سے بہتر ہیں. یہ ایک بنیادی وجہ تھی جو کیا کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مخالفت کرتے تھے. یہاں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ کیا بری ہے وہ چیز جس سے انہوں نے اپنی جانوں کا مبادلہ کر لیا، یعنی ایکسچینج کر لیا، یعنی اپنی امداد اور فلاح کی فکر سے بے نیاز ہو کے دوسروں کی ضد میں مبتلا ہوئے اور پرانے شگن پہ اپنی ناک کٹوا بیٹھے. یعنی انہیں دنیا کے فائدہ ذاتی مفاد کے لیے جو انہوں نے تبدیلی کر لی تھی تورات میں اپنی آسانیوں کے لیے، آشائش کے لیے، اور اپنے کو دوسروں سے بہتر افضل سمجھنے کے لیے، وہ اس میں لگ کے انہوں نے وہ تو لے لیا، لیکن جو آخرت کی زندگی جو زیادہ بہتر، زیادہ قیمتی چیز ہے، اس کو چھوڑ دیا. یہ تو انہیں ایکسچینج کیا دنیاوی زندگی کو، اپنے وقتی عیش و آرام کو لینے کے لیے، اور ابدی زندگی کو مستقل آرام کی، جو کہ ان کا بھی عقیدہ تھا. ان کا بھی عقیدہ ہے یہودیوں کا کہ قیامت ہے، جنت ہے، جہنم ہے. ہاں وہ یہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ہم تو دوسرے لوگ ہیں، کچھ دنوں کے بعد ہم کو تو ہماری ایڈوانس بکنگ ہے، ہم تو وہیں جائیں گے. بہرحال یہ تو ان کی تھی نا باتیں کہ ہم جو ہیں بس ہم ہی ہیں، سب کچھ کوئی اور نہیں ہے. یہی ان کے لیے جو ہے یہ مسئلہ بن گیا ہے ان کے لیے، اور اسی کی وجہ سے وہ مستقل تکلیف میں ہیں. شوکت صاحب یہ بتائیے. بھائی ایسا ہے کہ دو لوگوں نے ہاتھ بھی اٹھائے تھے، سوال کرنا چاہ رہے تھے. دوسری چیز یہ کہ تقریباً 8:20 کو آپ بریک کر لیں. میں تو سوچا تھا کہ میں 8:10 پہ میں کر دوں گا بریک، تاکہ کوئی نماز کے لیے 8:30 بجے ہوتی ہے بعض جگہ، اگلے 3 بس اس کے بعد میں بند کر دوں گا تاکہ نہیں مطلب آپ جس کو مناسب سمجھیں. جی ٹھیک ہے، تاکہ مطلب کہ میں ارادہ کہ 8:10 کیا تک ختم کر دوں گا تاکہ امن بھائی کو وقت مل جائے اور دعا کے وقت. ٹھیک ہے، سوال جواب ہو جائیں گے. بس یہ آخری آپ سوال ابھی لے رہے ہیں یا بعد میں لیں گے؟ زبیری صاحب بھی اور انور صاحب بھی کرنا چاہ رہے تھے. بس یہ آخری کے بعد میں کرتا ہوں. بس ٹھیک ہے، تو یہ آیت مکمل ہو جائے. تو یہاں یہ کہا گیا کہ بس اس ضد پہ کہ اللہ نے نازل کیا اپنا فضل جس پہ چاہے اپنے بھائی، مطلب وہی ان کی امید، یہی کہنا کہ صاحب ہمارے پاس یہ نبوت رہی، ہم اس کے ٹھیکیدار ہیں، ہم مالک ہیں. تو وہ جو ہے یہ ان کو قبول نہیں ہوا. یہاں ایک بڑی اچھی بات کی ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے
کہ یہ سائیکولوجی ہے انسان کی انسٹنکٹ ہے کہ وہ چاہتا ہے ڈومینیٹ کرنا دوسروں کے اوپر، کہ میں دوسروں کو ڈومینیٹ کروں، میری بات مانی جائے، جو کچھ میں کہوں میں ہی اس کو ہے۔ یہی معاملہ یہودیوں کا تھا کہ بھائی دوسروں پہ روک مارتے رہیں، اب مجبور کریں لوگوں کو ان کی بات ماننے کے اوپر، مگر کیونکہ وہ نہیں ہوا لہذا ان کی ایگو ہرٹ ہوئی اور یہ سلسلہ جو ہے شروع ہو گیا۔ میں خیال میں اس کو یہیں روک دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے اس کو ہم دوبارہ کر لیں گے بعد میں انشاءاللہ۔ جی میں خیال یہی میں ختم کیتا ہوں اس کو۔ جی تو یہ خیر میں جیسے ایک بات یہ کر دوں کہ میں نے جو کچھ